بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک سوال و جواب کی نشست کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج بھی سوال و جواب کی نشست میں جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق جاوید احمد غامدی صاحب کے المورد ادارے سے ہے، اور اس میں ان کی جو دعوتی مشن میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور اخلاق میں اور بولنے کے ڈھنگ میں یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید حسن الیاس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام برادرم، آپ کی عنایت، شکریہ، حسن زن آپ کا۔ سوال کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی طبیعت اور خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، غامدی صاحب بالکل خیر عافیت سے ہیں، اگرچہ ان کے بڑھاپے کا ابتدا ہو چکی ہے، اس وقت وہ 70 سال سے زائد عمر کے اپنا وقت گزار چکے ہیں، اور جو وقت انہوں نے گزارا ہے اس میں جتنی محنت اور جتنی لگن کے ساتھ انہوں نے زندگی میں کام کیا ہے دین پر، اس وقت ان کی صحت پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں، راتوں کو جاگ کر بالکل۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وہ چونکہ بڑھاپے کے ایک خاص مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو ان کے ہاں کمزوری بھی نظر آتی ہے، تھوڑی ہمت بھی کم ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، سب کے باوجود وہ بالکل تازہ دم ہو کر ہمیشہ صبح اٹھتے ہیں اور اسی نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں کہ آج بھی اسی خیرخواہی کے ساتھ دین پر غور و فکر کرنا ہے جس سے انہوں نے 1970 میں آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم بھی دعا گو ہیں اللہ سے کہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ جو ہے ہمارے پر ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول کرے، اور جو غلطیاں ہیں اللہ اس سے درگزر فرمائے، آمین آمین۔ تو سوال کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ حسن ریاض بھائی، سب سے پہلا میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انسان کو تقلید کرنی چاہیے، یا وہ اپنی عقل اور بساط کے مطابق کمپیریٹیو اسٹڈی کرے، قرآن کا مطالعہ کرے اور حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے؟ دیکھیے، انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں جس میں آپ کے شعور کی مختلف جو سطح ہیں وہ یہ طے کرتی ہیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جب زندگی کی ابتدا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے گرد و پیش سے، اپنے آبا سے، اپنے خاندان سے، اپنے علاقے سے، اپنے کلچر سے، اپنے علماء سے جو کچھ رائج فکر ہوتی ہے اس کو سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے، ایسا انسان کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ وہ پہلے دن سے جس چیز پر عمل کر رہا ہے اس پر غور و فکر کا آغاز کرے، اس کو کریٹیکلی انالائز کرے، اس کے بعد کسی حتمی منطقی نتیجے تک پہنچے اور اپنی عقل کی روشنی میں کسی رائے کو اختیار کرے۔ دنیا میں اسی طریقے سے سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کچھ ارد گرد موجود ہے انسان کو اس کے آباء ایک تاریخ کے طور پر منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے، وہ جب بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو اس کی عقل ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ وہ فیکلٹی ہے جو چیزوں پر سوال اٹھاتی ہے، ریزننگ کرتی ہے، استدلال کو جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو اس وقت ناگزیر تقاضا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ مان رہے ہیں، جان رہے ہیں، عمل پیرا ہیں، اس کو ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی جو پورا کا پورا منصوبہ پیش نظر ہے۔ اگر آپ ان تمام پیچھے کی چیزوں کو نہیں جانیں گے تو جو نتیجہ آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انسان ہمیشہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جو ارد گرد موجود ہوں، لیکن جب وہ شعور کی ایک خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سوال اٹھاتا ہے۔ اب جب سوال اٹھانے کا عمل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اس کو طے کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، کیا وہ طالب علم کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یا دین کے عالم اور مجتہد کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر وہ طالب علم کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے تو وہ اہل علم علماء کی رہنمائی میں جو کچھ دینی فکر اس کو پہنچا ہے، اس کی حکمت، اس کے مقصد، اس کی غرض و غایت، اس کی علت، اس کو سمجھنے کا آغاز کرے گا۔ گویا وہ اپنا ہاتھ ان کو پکڑا دے گا اور یہ کہے گا کہ اب آپ مجھے سمجھائیں۔ اگر وہ اس سطح پر نہیں کھڑا، وہ دین کا عالم بننا چاہتا ہے تو پھر اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ اس کو اپنے شعور کو اس سطح پر پہنچانا ہے جہاں پر براہ راست وہ دین کے ماخذ کو پڑھ سکے۔ سب سے پہلا تقاضا پیدا ہوگا عربی زبان کا، کیونکہ دین کا جو ماخذ ہے وہ عربی زبان میں موجود ہے، قرآن مجید۔ اس کو پڑھنے کے کیا تقاضے ہیں؟ پھر امت کی علمی تاریخ ہے، پہلے دن تو وہ نہیں پیدا ہوا دین پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ 1400 سال کی ایک درخشاں، ایک جاویداں اور ایک زندہ علمی تراث اور روایت ہے، اس کو اس نے جاننا ہے۔ تو زبان کو جاننا، اپنے ماضی کی تاریخ کو جاننا، اسی طریقے سے
خود دینی علوم پر غور و فکر کے جو پیراڈائم ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کو سمجھنا. تو عالم بن کے اگر دین پر غور و فکر کرنا ہے تو پھر اس کے کچھ اور تقاضے ہیں. تو ہر سطح پر آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ ایک باشعور مسلمان کی جگہ پہ کھڑے ہیں تو جو نمائندہ اہل علم ہے ان کی رہنمائی میں آپ دین کا مطالعہ کریں گے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, آپ کو وہاں کوئی سوال پیدا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی کوئی رائے قائم نہیں کریں گے. یہی معاملہ دنیا کے باقی امور میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کو کوئی ڈاکٹر کو دوائی تجویز کر دیتا ہے اور آپ کو اس پر کچھ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ خود سے کوئی نئی دوائی نہیں لے لیتے, آپ جاتے ہیں اس سے سینئر ڈاکٹر کے پاس, اس کے سامنے جا کے سوال اٹھاتے ہیں. تو تقلید سے آغاز کرتا ہے ہر انسان, لیکن تقلید کے بعد وہ تحقیق میں ڈھلتا ہے. پھر تحقیق کس مرحلے تک پر کرنی ہے اس کا تعلق آپ کے شعور اور آپ کے اس تصور سے ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. عام انسان کی جگہ پہ کھڑے ہیں, طالب علم کی جگہ پہ کھڑے ہیں, تو اہل علم علماء کی رہنمائی میں دین پر غور و فکر کا عمل ہوگا. عالم کی جگہ پر کھڑے ہیں تو اس کے پھر کچھ اور تقاضے ہیں, وہاں پر آپ جائیں گے, پھر آپ وہاں پر اپنی رائے کو پیش کریں گے. تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ تقلید ہر انسان کرتا ہے, ہر سطح پہ کرتا ہے, لیکن جب اس کو شعور آ جاتا ہے تو پھر وہ تقلید اصل میں ایک شعوری فیصلے میں ڈھلتی ہے. وہ اگر شعوری فیصلے میں نہ ڈھلے تو جو کچھ اس کو حکم کے نام پر دیا جا رہا ہے اس کی منشا پوری نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, پوچھنا اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو مراحل ہیں ظاہر ہے انسان کے اوپر آتے ہیں, جب عقل و شعور ہوگا پھر وہ ان چیز کو پرکھے گا, اور ان مراحل میں اگر وہ بہرحال کسی ایسے نتائج پر کھڑا ہے, چاہے وہ اہل علم کے زیر نگرانی ہوں یا ان کے ماتحت ہو, اگر کسی ایسے نتائج پر کھڑا ہے جو غلط ہیں یا جو ہے وہ کبائر میں سے ہیں, یہ کہہ لیں کوئی بھی ایسے عقیدے یا کوئی بھی ایسا عمل ہے, تو کیا اس پوزیشن کے اوپر جو کھڑا ہے اس کے نتائج کچھ بھیانک بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھیانک ہو سکتے ہیں. دیکھیے دنیا کی ہر فکر جو ہے وہ اپنے چند اساسی مقدمات رکھتی ہے. جب بھی کوئی شخص اہل علم علماء کے پاس جاتا ہے, ان سے دین اور دینی فکر کو سمجھنے کا آغاز کرتا ہے, تو اس کو اپنے پیش نظر یہ بات رکھنی چاہیے ہے کہ جو کچھ دین وہ دیں گے وہ 5 چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. یعنی اگر اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر وہ دینی فکر جو کچھ دین کا مجموعی ڈھانچہ ہے اس سے متصادم ہو جائیں گے. وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم ہوں, اگر ان کی فکر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مجموعی ڈھانچہ اس کے تار و پود بکھر گئے ہیں. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز خود قرآن مجید نے بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں اللہ کی ہدایت میں, ایک محکم ایک متشابہ. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان اپنے علم کی حدود میں رہ کر چیزوں کے بارے میں تصورات قائم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی عقل کو یہ باور کرانا ہے کہ ایک نادیدہ عالم بھی ہے جس کو آپ نے نہیں دیکھا, تو اس کے لیے وہ تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, اور اسی کو قرآن مجید میں متشابہات کہا جاتا ہے. میں نے جنت نہیں دیکھی, وہ مجھے مثالوں سے سمجھائیں گے. میں نے جہنم نہیں دیکھی, وہ مجھے مثالوں سے سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے مجھے نہیں پتہ, لیس کمثلہ شیء, وہ مثالوں سے سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں, کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک میرے سامنے کوئی حقیقی تصویر نہ ہو تب تک میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ چیز قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ جو شخص اس تشبیہ کے طریقے کے اندر حقیقت کے در پہ ہوتا ہے وہ گمراہی میں کھڑا ہے. خود قرآن مجید نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا ہے کہ دین کی جو پازیٹو احکامات ہیں وہ محکمات پہ مشتمل ہیں, لیکن اس میں متشابہات بھی ہیں, کیونکہ تمہیں بات سمجھانی ہے, تم سمجھ نہیں سکتے, مثالیں دی گئی ہیں. اب اگر تم ان مثالوں کی حقیقت کے در پہ ہو جاؤ گے تو تم گمراہی کے دہانے پر ہوگے. کیوں؟ کیونکہ تم ان کو جاننے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. تم نے جنت دیکھی نہیں ہے, تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو خدا کی ذات کیا ہے, خدا کی وجودی حقیقتیں کیا ہیں, یہ کائنات کی جس طرح خدا نے ابتدا کی اس عمل کی نوعیت کیا ہے, ہم نہیں جانتے. یہ ساری بحثیں ہمارے یہاں جو پیدا ہوتی ہیں وحدت الوجود کی, خدا کی ذات کے حوالے سے آراء دینی کی علم کلام کے اندر, یہ سب کی سب اس دائرے میں جانا ہے جس دائرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو یہ پہلا زینہ ہے فکری گمراہی کا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا کلام ایک زبان کے اندر ہے, اور زبان کے بارے میں یہ آفاقی قاعدہ ہے, یہ عالمگیر اصول ہے کہ زبان کسی بھی کلام کو منتقل کر رہی ہو اس کو زبان کے طریقے پر سمجھا جائے گا. زبان کیا چیز ہے؟ زبان نطق ہے, جیسے بولی جاتی ہے, منطق نہیں ہے. تو کوئی بھی عالم, کوئی بھی دینی فکر, کوئی بھی بڑا رہنما, کوئی بھی شیخ اگر آپ کو کوئی ایسی تعویل دیتا ہے جو زبان کے دامن میں نہیں سمیٹی جا سکتی, یعنی قرآن مجید کی ایک عربی زبان ہے
لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس زبان کا ترجمہ آج سے خود کروں گا، میں نے اس کے مشتقات اور اس کے مادہ اصلیہ کو رکھ کے ایک نیا مفہوم دریافت کر لیا ہے، لہٰذا اس کی روشنی میں تو ہم وہاں پر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، بہت محبت کے ساتھ ہم کہیں گے یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ عالمگیر علم و عقل کے مسلمات کے منافی کام ہے، یہ کام تو میں شیکسپیئر کے کلام میں نہیں ہونے دوں گا، یہ کام تو میں غالب فردوسی اور میر کے کلام میں نہیں ہونے دوں گا کہ شعر کا لفظ کوئی اور بات کہہ رہا ہو اور آپ اپنی منطق، اپنے فلسفے، اپنے ذہن سے بذام خوش ایک معنی نکال کے دے دیں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے فکری گمراہی کا، جس بھی فکر میں پایا جائے گا ہم نے اپنا دامن اس سے بچانا ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی کلام وجود پذیر ہوتا ہے تو وہ کلام تاریخ اور علم اور عقل کے مسلمات کو کلام میں انیشیٹ کر کے بیان نہیں کرتا۔ دنیا میں ہر کلام جو مسلمات عقلی ہیں ان کو مان کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اب کوئی فکر آگے بڑھ کے کہے کہ جی تورات کا مطلب تو ہے قانون، انجیل کا مطلب تو ہے خوشخبری، لہٰذا اب ہر وہ بات جو خوشخبری ہوگی ہم اس کا انجیل پہ انطباق کر لیں گے، اور پھر یہ بنی اسماعیل کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آ گیا، قرآن مجید میں ان کا کہاں ذکر ہے؟ یہ تاریخ اور علم و عقل کے مسلمات ہیں، یہ کبھی کلام میں بیان نہیں ہوتے۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو گفتگو کرتے ہوئے جب میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں تو کبھی نہیں بتاتا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں کہاں واقع ہے، کب آزاد ہوا، اس لیے کہ علم اور عقل کے مسلمات ہیں۔ لیکن اگر کوئی دینی فکر کلام کے اندر سے جا کر ان کو تلاش کرنا شروع کر دے تو وہ گمراہی کے زینے پر ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اصل کو فرع اور فرع کو اصل کی جگہ پہ رکھ دیں۔ ایک ہے اصل، بنیاد، فاؤنڈیشن، مبادی، وہ ہے اللہ کے دین کے اندر کیا چیز؟ قرآن مجید، اللہ کی وہ کتاب جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ حرف آخر ہے، قول فیصل ہے، میزان، فرقان، حکم اور مہیمن ہے، اس کی بساط اور کسوٹی پہ ہر صحیح اور ہر غلط کو پرکھا جائے گا، جتنے دینی اختلافات ہیں، جتنے انحرافات ہیں، سب اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لیکن آپ اس کی ترتیب کو الٹ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو تاریخ ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں کے اپنے انیشیٹو پہ، ہم اس کی روشنی میں اس کلام کو سمجھیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ترتیب کو الٹ دیا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ آپ نے قرآن کو فرع کی جگہ پہ رکھ دیا، اور جس چیز کو فرع کی جگہ پہ آنا تھا اس کو اصل کی جگہ پہ رکھ دیا۔ چنانچہ جو لوگ روایات کی بنیاد پر قرآن مجید کی تعویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، اس کی آیات کی تنسیخ کرتے ہیں، وہ فکری گمراہی کے اس چوتھے زینے پہ کھڑے ہیں۔ ہر وہ دینی فکر، ہر وہ دینی عالم جو آپ کو یہ تعلیم دے، آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورے کے پورے دین کے اندر جو ترتیب خود خدا نے مقرر کی ہے اس کو بکھیرنے کے مترادف ہے، اس کو تبدیل اور مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے بدعت، ابتداء۔ خود دین نے بتا دیا ہے، قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے نام پر آپ کسی چیز کو دین قرار دیں تو یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ جب آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو آپ ابتداء کرتے ہیں، آپ خود سے دین ایجاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ دینی فکر جس کے اندر بدعت پائی جائے، ایک ہوتی ہے بدعت اطلاق کے اندر، ایک ہوتی ہے بدعت اصول کے اندر، تو کوئی دینی فکر ان چار چیزوں کے بعد بدعت کو بطور اصول اگر اپنا رہے، مثلا بدعت کی بطور اصول اپنانے کی ایک میں آپ کو سامنے کی مثال دیتا ہوں، اجماع امت۔ آپ نے کہا کہ دین کے 4 سورسز ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک قیاس اور ایک اجماع امت۔ اب آپ نے اگر اجماع امت کو دین کا سورس قرار دے دیا ہے اور وہ نہیں پایا جاتا اپنی حقیقت میں، خود دین نے اس کو سورس قرار نہیں دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک نیا سورس ایجاد کر لیا، یعنی اللہ کے دین میں ایک نئی چیز پیدا کر لی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اصول میں بدعت کو جنم دے دیا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، خلاصہ کر دیتا ہوں۔ محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے در پہ ہونا، یہ جو کچھ آپ کو ہمارے یہاں صوفیانہ روایت میں نظر آتا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے بعد زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو اس وقت عہد قریب کے اندر پوری کی پوری قرآن کا نام لے کر قرآن کا انکار کرنے والے حقیقت میں جو نظر آتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی وہ سنت کو نہیں مانتے تھے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک زبان ہے، انہوں نے گھر میں بیٹھ کے زبان بنائی اور پھر اس کی روشنی میں قرآن مجید کے تراجم کیے، قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب طے کیے۔ تیسری چیز کیا؟ تیسری چیز یہ کہ علم اور عقل اور تاریخ کے مسلمات کبھی کلام میں انیشیٹ نہیں ہوتے۔ یہ جو کچھ گمراہی آپ کو خارج میں نظر آتی ہے، آج کل آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مکہ کہاں ہے، یہ تو کوئی شہر ہی نہیں ہے، تو پیٹرا کا شہر تھا،
اور ہم نے تو جا کر دیکھ لی ہیں مختلف جگہوں پہ کتب لگا کر، معلوم ہوا کہ جی یہ تو مکہ کی طرف وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. یہ ساری وہ بیوقوفانہ احمقانہ باتیں ہیں جو تورات کا ترجمہ کر رہے ہیں. تورات تو حضرت موسیٰ پہ نازل نہیں ہوئی، انجیل تو وہ کتاب ہی نہیں ہے، بنی اسماعیل تو پائے نہیں جاتے. یہ سب کے سب اس گمراہی کے زینے پر کھڑے ہیں، تیسرے زینے کے اوپر. چوتھا کیا؟ اصل کو فرع اور فرع کو اصل کی جگہ پہ رکھ دینا. قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا یہ فکری گمراہی کا چوتھا زینہ ہے. حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ بدعت، ابتداء. اور اس کی اصول میں مثال کیا ہے؟ اجماع امت کو بطور ماخذ اور مستر دین کے اصول بنا لینا. جو بھی فکر آپ کو یہ پانچ چیزیں سکھاتی ہے، اپنا دامن آپ نے اس سے بچانا ہے، ان کو دور سے کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ تمام دین کے بارے میں استفادہ کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں مجھے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں مجھے کوئی فنی گرفت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علم، عقل اور خدا کی کتاب نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ 5 چیزیں بیان کر دی ہیں. میری فکر میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں تو آپ کو مجھ سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کی فکر میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو یہ گمراہی کی فکر ہوگی. صحیح. اچھا، اس سے کچھ سوالات جو پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ آگے فہرست میں موجود ہیں، اس کو آپ ایڈریس کر دیجئے گا. تو جو دوسرا سوال ہے وہ بھی اسی سے ظاہر متعلق ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک ظاہر تنا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو آج کے دور میں اگر قرآن ماخذ ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام کی ذات ہے، جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس کی کامنٹری کی ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے، جو اللہ کے ذمہ تھا بذریعہ نبی علیہ السلام نے وہ کام کیے ہیں، اس کی شرح وضاحت کی ہے. تو آج کے دور میں جب نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو وہ ادر دین قرآن کیا ہے سورس جس سے ہم اس کی جو نبی علیہ السلام نے شرح وضاحت کی ہے اس تک پہنچ سکیں؟ قرآن سورس نہیں ہے میرے نزدیک، پیغمبر کی ذات سورس ہے. یہی بات ہمارے استاد نے لکھی ہے. میں تو قرآن مجید سے واقف ہی نہیں ہوں، میں تو سنت سے واقف ہی نہیں ہوں، میں کسی چیز سے واقف نہیں ہوں. روئے زمین پہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ دین کیا چیز ہوتی ہے. ایک شخصیت ہے، ایک شخص کی ذات ہے جو کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، میں خدا کا منتخب کردہ ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں نے خدا سے گفتگو کی ہے. میرے لیے وہ دین کا ماخذ ہے. وہ مجھے کہے گا کہ پتھر کے اوپر لکھی ہوئی لکیروں سے دین اخذ کرو، اس سے دین اخذ کروں گا. وہ مجھے کہے گا چلے مراقبے کر کے الٹے لٹک کے دین اخذ کرو، اس سے دین اخذ کروں گا. یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ وہ ذات ہے. وہ بتائے گی کیا چیز دین کا سورس بنے گا، کیا چیز دین کا سورس نہیں بنے گی. ہمارے ہاں یہ بحث یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں قرآن مجید دین کا سورس ہے. بھائی میں تو واقف ہی نہیں ہوں قرآن مجید کیا چیز ہے، میں تو سنت سے بھی واقف نہیں ہوں. میں ایک شخصیت سے واقف ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی ذات والا صفات کو مانتا ہوں، ان کی پیروی اور ان کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو اپنے ایمان کی بنیاد قرار دیتا ہوں. وہ بتائیں گے مجھے، جو بتائیں گے وہ دین ہوگا. وہ مجھے یہ کہیں گے کہ آدھا قرآن میں ہے، آدھا اجماع امت میں ہے، آدھا عقل میں ہے، اس طرح اخذ کروں گا. وہ کہیں گے کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں جو دین ہے، میں تو قرآن کو ان کے حوالے سے جانتا ہوں. تو یہ پوری کی پوری بحث بالکل غلط ترتیب سے کی جاتی ہے. ہم کسی چیز سے واقف نہیں ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے جو چیز دی بطور دین کے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا چیز دی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے 2 چیزیں دی. ایک چیز جو انہوں نے دی وہ قرآن مجید ہے، کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے. 1400 سال میں پوری امت متفق ہے، مسلمانوں کا اجماع اور تواتر ہے کہ جو کچھ پیغمبر کے پاس سے انیشیٹ ہوا اسی قطعیت، اسی یقین، اسی اذعان کے ساتھ میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں پہنچ گیا. یہ انہوں نے دیا ہے. اس کتاب کو جب میں پڑھتا ہوں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے دین نہیں سکھا رہا، بلکہ وہ اپنی ذات میں دین کی تعلیم اور تربیت کر رہا ہے. خود قرآن نے اس کا منصب ذمہ داری یہ بتایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تم کیا کرو گے؟ آیتوں کی تلاوت کرو گے اور تزکیہ کرو گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دو گے. یہ کتاب کیا چیز ہے؟ یہ قانون ہے، وہ قانون جو خود قرآن بیان کرتا ہے. جب پیغمبر آتے ہیں دنیا میں تو اسی قانون کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہ اسی الہامی روایت میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آتے. خود قرآن مجید نے بتایا شرح لکم من الدین
ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اے محمد یہ وہی دین ہے جو تم سے پیچھے چلا آ رہا ہے، کچھ نیا نہیں ہے اس کے اندر، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ثم اوحینا الیک، پہلے فرمایا کہ اسی کی پیروی کرنی ہے. تو پیچھے سے نماز چلی آ رہی ہے، پیغمبر نے جاری فرما دی. پیچھے سے وضو چلا آ رہا ہے، پیغمبر نے جاری فرما دیا. نکاح طلاق پیچھے سے چلا آ رہا ہے، پیغمبر نے جاری فرما دیا. روزے پیچھے چلے آ رہے ہیں، پیغمبر نے جاری فرما دیا. جاری فرما دیا تجدید کر کے، اصلاح کر کے، تصویب کر کے. اس کے اندر کوئی چیز لوگ بھول گئے تھے تو اس کی توسیع کر کے، سب کچھ کر کے پیغمبر نے جاری فرما دیا. اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دین کی عملی روایت ہے. عمل میں پہلے جاری تھی، پیغمبر کے پاس عمل کے ذریعے پہنچی، پیغمبر نے اپنے عمل سے پہنچا دی، پوری امت تک پہنچی، پوری امت نے اس کو آگے منتقل کیا. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، نکاح طلاق کے معاملات کیا ہیں، تجہیز و تکفین کیا ہے، میل جول کے آداب، یہ سب کچھ سنت سے ہم تک پہنچا ہے. یہ دین کا ماخذ ہے، قرآن اور سنت. اس کے بعد قرآن مجید مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے پیغمبر نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کیا ہے، اس کی پیروی نہیں کی تو تم مومن نہیں ہو سکتے. آپ مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں نے پیغمبر سے یہ سنا تھا کہ انہوں نے ایک معاملے کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے. قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دنیاوی معاملات میں پیغمبر فیصلہ کرے، اور تم نے دل میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کو قبول کرنا ہے، ایسا نہیں کیا تو تم مومن نہیں ہو سکتے. تو مجھے کوئی شخص آ کر یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر نے دین کے فلاں اصول کو سامنے رکھ کر ایک نئے اطلاق کے اوپر حکم جاری فرمایا تھا. پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ بھانجی اور خالہ اور پھپھی اور بھتیجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. پیغمبر نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ تم گدھے نہیں کھا سکتے. پیغمبر نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ تم عام حالات میں بھی نماز قصر کر سکتے ہو. تو اب میرے ایمان کی یہ تقاضا ہے کہ میں پیغمبر کے اس فیصلے کو مانوں، تو میں اس کو مانتا ہوں. یہ لوگ عام طور پہ جو حجیت حدیث کی بحثیں کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ نہ ضنی، قطعی اور اس طرح کی تقسیمات کی بنیاد پر حدیث کو رد و قبول نہیں ہوتا. حدیث کے اندر پیغمبر کا کوئی فیصلہ مجھ تک پہنچا ہے اور میں مطمئن ہو گیا ہوں. مطمئن کیوں ہو گیا ہوں؟ آپ بتا رہے ہیں، آپ نے کسی کے نسبت سے بتایا ہے. پیغمبر کھڑے ہو کے فیصلہ کریں گے تو سوال کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ پیغمبر کی بات تھی، تو سر منہ انحراف میرے ایمان کے منافی ہوگا. تو یہ حجیت حدیث اور حدیث کو ماننا یا انکار کرنا، یہ بحثیں ہمارے یہاں پیدا ہی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جس معاملے میں، دنیاوی معاملے میں پیغمبر اگر فیصلہ کر دیں کہ حسن الیاس جب پیدا ہو کے 20 سال کی عمر تک پہنچے گا تو وہ الٹا کنویں میں لٹک جائے گا، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں پیغمبر کی اس بات پہ عمل کروں. تو دین کی ہدایت تو بہت دور کی بات ہے. تو دین کی جو ہدایت مجھے پہنچتی ہے اخبار احاد کے ذریعے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، یہ جو کچھ ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اس کی پیروی اگر میں نہیں کرتا، یہ جانتے ہوئے کہ پیغمبر کی بات ہے، میں مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سنت کو بھی سورس کہا آپ نے، ظاہر ہے ایبسولوٹلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اس کے بعد آپ نے سنت کی بات کی ہے، تو یہ سنت عملی تواتر سے جو منتقل ہو رہا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں. یہ سنت کو جانچنے کا سورس کیا ہوگی؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی اصطلاح کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خود اہل علم، علماء اس چیز کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور علم کی تاریخ کو عہد بعہد جانیں. تو آپ پر دو اور دو چار کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سنت کیا چیز ہے. آپ دیکھیے، میں اس کو ایک سادہ مثال سے واضح کرتا ہوں. ہم بچپن سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات کانوں میں ڈالی جاتی ہے قربانی کے موقع پر. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کہا جاتا ہے نا، سنت ابراہیمی ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم دین مان رہے ہیں وہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ نیا دین نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ دین کے جو عملی تقاضے ہیں اگر یہ پہلے بھی موجود تھے اور یہ آگے بھی چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو انیشیٹ کیے ہی نہیں پیغمبر نے، یہ تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. تو سنت دین ابراہیمی کی روایت کا نام ہے. یہ جو ہم روز بول رہے ہوتے ہیں سنت ابراہیمی، وہاں پر ہمارے ذہن پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر ایک معاملہ اتنا واضح ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک معاملہ کیا تھا، اس کو بطور دینی روایت کے جاری فرما دیا گیا. حج میں بھی کرتے ہیں اور غیر حاجی پوری دنیا میں نفلاً قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں.
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ باقی چیزوں میں سوال پیدا کیسے ہوتا ہے, یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ سنت کیا چیز ہے. بھائی سنت دین کی عملی روایت کا نام ہے. جب دین پیچھے چلا آ رہا ہے تو سنت کو پیچھے چلا آنا چاہیے. کن میں چلا آ رہا ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے میں. چنانچہ آپ جائیے علم کی تاریخ میں جائیے, کھولیے امام شافعی کو, کھولیے ابن عبد البر کو, کھولیے شاطبی کو, کھولیے ابن خلدون کو, سب آپ کو یہ بتائیں گے کہ سنت کیا ہے. تنتقل قافہ عن القافہ, جیل عن الجیل. وہ دینی اعمال جو نسل در نسل, جو پوری کی پوری جنریشن, جو پورا کا پورا معاشرہ آگے منتقل کر رہا ہوتا ہے. پیغمبر نے وقت گزارا ہے, وہ کر کے ان دینی اعمال کو لوگوں کو دکھاتے تھے, لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. میں جو آج اپنی زندگی میں عملی حقائق پرسیو کرتا ہوں, میں نے تو نہیں بنتے ہوئے دیکھا پاکستان کو, لیکن میں یہ مانتا ہوں نا کہ قائد اعظم اس کے بانی ہیں. کیسے مانتا ہوں؟ پورا کا پورا وہ معاشرہ, وہ جنریشن جس نے اس معاملے کو دیکھا تھا, اس نے اس کو آگے منتقل کیا. تو جب کوئی چیز جنریشن منتقل کرتی ہے تو وہاں پر یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہے. عقلاً محال ہے کہ اتنی بڑی تعداد کسی معاملے میں جھوٹ بول سکے. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ سنت دین ابراہیمی کی روایت کا نام ہے. ہمارا دین نیا دین نہیں ہے, پیچھے چلا آ رہا ہے. اس کے عملی تقاضوں کا نام سنت ہے. پیغمبر کی ذات نے ان کو آگے جاری فرمایا. جاری فرمایا کن میں؟ مسلمانوں میں. جب مسلمانوں میں جاری فرمایا تو مسلمانوں نے اس کو نسلوں میں منتقل کیا. جہاں ایک طرف ان نسلوں میں منتقل ہو رہا تھا, وہیں مسلمانوں کا علم اس کو ثبت بھی کر رہا تھا. چنانچہ سنت کا عملی ریکارڈ آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں قد اجمع المسلمون, اجماع ہے مسلمانوں کا اس بات پر کہ یہ چیز دینی روایت ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے سنت کے بارے میں. اس بات کو مسلمانوں کا پورا علم, بغیر کسی مبالغے اور تردد کے میں عرض کرتا ہوں, ہمبل سی طالبانہ اوپینین میں جتنا کچھ میں نے پڑھا, اس بات سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سنت کو پوری کی پوری نسلوں نے آگے منتقل کیا ہے, اور وہ قطعی دین کا ماخذ ہیں. اس پر جو شخص عمل نہیں کرتا وہ دین پر نہیں کھڑا ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو سنت جو منتقل ہو رہا ہے نسل در نسل, اب اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے آپ کے اس ڈاکٹرن کے ساتھ جو آپ نے مطلب بتائی ہے, اس میں جب یہی عقائد یعنی کہ نزول مسیح کہہ لیں, واقع معراج جو فزیکل ہوا ہے, یا جو ہے وہ رجم کی سزا کا معاملہ ہے, یہ بھی سنت سے نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے, تو پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ انہی اصولوں کی بنیاد کے اوپر جب آپ کو پرکھا جائے تو بظاہر انحراف نظر آتا ہے ان اصول سے جو آپ نے بھی مطلب سامنے رکھے ہیں؟ جی دیکھیے, اس میں یہ بات پہلے آپ سمجھ لیں کہ سنت کے لفظ کا مطلب کیا ہے. یعنی سنت اس طریقے کو کہتے ہیں, اس رستے کو کہتے ہیں کہ جس پہ لوگ چلتے ہیں. لہٰذا یہ تو خود لفظ بتا رہا ہے کہ وہ عملی چیز ہونی چاہیے. تو جو کچھ اس کے اندر نظریات ہیں وہ تو سنت اپنی تعریف کے لحاظ سے نہیں بن سکتے. نزول مسیح کا عقیدہ قرآن کی بنیاد پر آپ مانیں, آپ کہیں قرآن کا حکم, اس کو سنت نہیں کہہ سکتے آپ. سنت تو عملی طریقے کا نام ہوگا. اسی طریقے سے واقعہ معراج, وہ رویا حسی تھا یا وہ خواب میں ہوا, اس کو آپ قرآن مجید کی بنیاد پہ کوالیفائی کریں, کوئی آپ سے اختلاف بھی کہے گا, یہ سنت کی بحث نہیں ہے. رجم کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ ایک عملی معاملہ ہے, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اگر آپ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور مسلمانوں کے علم نے اس کو آگے منتقل کیا, تو اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. ہم بھی مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا, کسی نے انکار نہیں کیا رجم سے. یعنی رجم کے بارے میں کبھی ہم نے انکار نہیں کیا, میں عرض کر رہا ہوں, کبھی انکار نہیں کیا کہ رجم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ہم نے آگے بڑھ کے ایک اور بات کہی ہے. وہ بات یہ کہی ہے کہ جس معاملے میں رجم کیا ہے اس معاملے میں قرآن مجید خود اپنے الفاظ میں ایک متعین سزا بیان کر رہا ہے زنا کے باب میں. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے, وہ جو میں نے اصول ابھی بیان کیے تھے, کہ پہلے آپ اس کے اندر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کو ڈال کے دکھائیے, کیونکہ وہ تو زبان کا معاملہ ہے, اس میں تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو اور جو بھی روایت میں بات آئے گی اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا. تو پہلے تو جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا, بھائی کیا ہے, منتقل ہوا ہے روایتوں کے ذریعے, کس جرم کی پاداش میں کیا ہے, یہ بحث ہے. تو بحث تو پھر سنت کے دائرے سے نکل کے قرآن کی تفہیم کے دائرے میں چلی گئی. تو جیسی وہاں پر گئی تو پھر فکر فراہی کے اکابر علماء نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ بات ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو زنا کی ایک سزا بیان کی تھی بغیر اس تفریق کے کہ شادی شدہ کے ساتھ ہے کہ غیر شادی شدہ کے ساتھ ہے. آپ کو روایتوں میں ایک چیز ملی تو آپ نے اس کی بنیاد پر نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ اس کے اندر تو صرف غیر شادی شدہ کی سزا بیان ہوئی تھی, شادی شدہ کی سزا تو یہاں بیان ہو گئی, گویا وہاں پر ایک بات موجود تھی, دوسری بات ہم نے یہاں سے اخذ کر لی. ایسا نہیں ہے, قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے. خود عقل سے سوچیں,
اللہ میاں وہاں سزا بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں آدھی سزا میں یہاں بیان کرتا ہوں اور آدھی تم لوگوں کے مبہم چیزوں پہ چھوڑ دیتا ہوں. شریعت ہے, محکمات ہیں, اس کے بارے میں اللہ کا دعویٰ ہے کہ دو ٹوک ہیں, واضح ہیں, بین ہیں, اور معاملہ یہ کریں اپنی شریعت کے ساتھ کہ قیامت تک کا اختلاف پیدا کر دیں کہ آدھی سزا میں یہاں دے رہا ہوں, آدھی سزا امام بخاری ایک روایت کے ذریعے تمہیں بتا دیں گے, اس سے تم اخذ کر لینا. تو ہم نے یہ بتایا کہ سزا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ذرا غور و فکر کریں کس معاملے میں سزا دی. خود قرآن مجید میں وہ سزا زیر بحث ہے عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا. کس معاملے میں؟ فساد فی الارض کے معاملے میں. لہٰذا جرم کی نوعیت کبھی کبھی جرم کی سینٹیٹی کو بڑھا دیتی ہے. قتل دہشت گردی بن جائے, زنا بالجبر بن جائے. اسی طریقے سے آپ زنا کو کھلی اباشی اور بدکاری میں تبدیل کر دیں, یہ کام جب آپ کریں, چوری ڈاکہ بن جائے, یہ محض وہ جرم نہیں رہتے بلکہ ان کی شناخت بڑھ جاتی ہے, یہ فساد کے جرم بن جاتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رجم بھی کیا, لیکن کس جرم کے تحت کیا؟ اس جرم کے تحت کیا, نہ کہ اس جرم کے تحت کیا. تو یہ تو قرآن کی تفہیم کا مسئلہ ہے, اس میں سنت کی کیا بحث؟ اچھا, اب حسن الیاس بھائی اس میں ایک چیز واضح کر دیں. قرآن کی جو سورہ نساء کی ایک آیت ہے 115 جو بطور جو ہے وہ دلیل پیش کی جاتی ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ والی, جس سے جو ہے ایک دلیل ہوتی ہے کہ جو مومنین کا جو بھی طریقہ ہے, اس سے قطع نظر کہ وہ عمل میں ہے, عقائد میں ہے, تو اس کی ذرا سی جو ہے نا وہ وضاحت کر دیں کہ اس سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیے, اس کی وضاحت میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود قرآن مجید کو کھولیں, جس جگہ پر یہ آیت آئی ہے اس سے پیچھے کی 5 آیات کی تلاوت کریں, اس سے آگے کی 5 آیت کی تلاوت کریں. قرآن مجید متفرق اقوال زری کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس میں سے فال کی طرح کوئی چیز نکال کر اس سے قانون اخذ کر لیں گے. دنیا کا ہر کلام اس کو سمجھنے کے کچھ تقاضے ہیں. سب سے پہلے لفظ کا دامن آپ پکڑیں گے, لفظ کا معنی کیا ہے, پھر وہ لفظ جملے میں کیا آیا, جملے کی تعلیف زیر بحث آئے گی, اور اس کے بعد سیاق کلام, کانٹیکسٹ کیا ہے, کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے. تو اس کو کسی سادہ ترجمے میں کھول کے پڑھ لیں, اپنے ذہن سے یہ پورا کا پورا تصور خالی کر کے. جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک امام بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اجماع امت کی قرآن مجید میں دلیل کیا ہے, میں تلاش کرتا ہوں, اور مختلف تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد یہ آیت ہاتھ لگی اور اس سے ثابت ہوا کہ اجماع امت دین کا ایک ماخذ اور دلیل ہے. ذرا خود اس پر غور کریں کہ دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے, اور اس سورس کو دریافت کرنے کے لیے خود ایک دوسرے سورس کے اندر سے ایک آیت نکالی جا رہی ہے. تو بھائی انڈیپینڈنٹ سورس کیسے ہوا؟ آپ یہ کہیے قرآن مجید کا تقاضا ہے اجماع امت, سورس کیسے بنا رہے ہیں اس کو؟ تو یہ جو آیت ہے, اس آیت کو ذرا پڑھیں, پیچھے سے پڑھیں. منافقین کا ذکر ہے, ان کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ 2 ہی طریقے تھے, یا پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ اپنایا جاتا, یا پھر یہ جن ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں, پیغمبر کے رستے کو چھوڑ کے اپنا رستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے, یہ ان کا رستہ ہے, ان کے بارے میں یہ آیت ہے. اور آگے وعید سنائی گئی ہے, یعنی آیت کو مذاق بنا دیا ہم لوگوں نے کہ یہ آیت کا ایک دوسرا مطلب ہے, اس سے ایک مطلب نکالا اور یہ تصور کر لیا کہ جی اس میں جو کچھ ہم اجماع کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ بیان ہوا ہے. نہ اس کا سیاق دیکھا, نہ سباق دیکھا, نہ جملے کی تعلیف دیکھی, نہ الفاظ کے معنی دیکھے, نہ وہ وعید دیکھی جو آگے بیان ہوئی ہے. تو آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی اس آیت سے بیان کیا جاتا ہے. سادہ ترجمہ پڑھ لیں صرف, اگر ادنا ابہام بھی باقی رہ جائے تو پھر اس میں آپ کسی کو دوش دیجیے گا. ہرگز وہ بات یہاں بیان نہیں ہو رہی جو بیان کی جاتی. اچھا, آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ کے پاس فارمولہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی جو حیات طیبہ تھی اس کے اندر جو بھی اعمال کیے ہیں, افعال کیے ہیں, اس میں کس فارمولے کے تحت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت دین جاری کیا ہے, اور یہ جو ہے وہ کلچر ہے؟ دیکھیے, جو بھی چیز دین کے طور پہ جاری کی جائے گی تو سب سے پہلے اس کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین ہونا چاہیے. دین کس چیز کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا احاطہ کرتا ہے میرا دین. خود دین کے مشمولات, دین کے کانٹینٹ پہ غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دین کیا کرتا ہے. دین تزکیہ کرتا ہے. کس چیز کا؟ آپ کے اخلاق کا, آپ کے خورونوش کا, اس کے بعد آپ کے جسم کا, اس کی تطہیر ہوتی ہے. اس کے بعد چوتھا تقاضا کیا ہے؟ عبادات کا. تو یہ 4 ہی پہلو ہیں جس سے دین کوئی بھی حکم دے گا وہ اس کے اندر پایا جائے گا. یہ دین کا مقصد ہے تزکیہ. وہ میرے اخلاق کا بھی ہوگا, میرے خورونوش کا بھی ہوگا, اور اسی طرح میرے بدن کا بھی ہوگا. بدن کی تطہیر, خورونوش کے اندر تزکیہ, اور اسی طریقے سے میرے اخلاق کے اندر تزکیہ. یہ بنیاد ہے دین کی. اور پھر الگ سے عبادات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں. تو یہ 4 پہلو ہیں دین کے. جو حکم بھی دین کے نام پر آپ مجھے دیں گے اس کو اس کے اندر آنا چاہیے.
اس کے اندر فال کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خود دین یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے. پھر جو شخص یہ دین دے رہا ہے وہ یہ طے کرے گا کہ میں بطور دین اس چیز کو آگے جاری کر رہا ہوں. تو وہ جب بطور دین جاری کرے گا تو اس میں پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. نماز کے بارے میں کبھی اختلاف سنا آپ نے؟ روزے کے بارے میں اختلاف سنا؟ حج کے بارے میں اختلاف سنا؟ زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف سنا؟ ختنے کے بارے میں اختلاف سنا؟ عیدین کی نماز کے بارے میں اختلاف سنا؟ جمعے کے بارے میں اختلاف سنا؟ کس چیز کے بارے میں اختلاف سنتے ہیں؟ سنا کبھی آپ نے کہ لوگ کہتے ہیں حرام میں حج نہیں ہوگا؟ سنا کبھی آپ نے کہ ایام تشریق کی تکبیرات کیا ہیں؟ سنا کبھی آپ نے تجوید و تکفین کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں ہے کوئی اختلاف. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے اس کو جاری فرمایا تو پوری کی پوری نسل میں رہ کر بطور دین اس کو دیا ہے. وہ ایسا نہیں کیا کہ کسی ابہام میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ نے بعد میں دین دریافت کرنا ہے. پیغمبر کا تو منصب یہی ہے, رسالت کی ذمہ داری ہی یہی ہے. قرآن مجید نے کہا یہ کام نہیں کیا تو فما بلغت رسالہ. تو ہمیں کسی فارمولے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے دین دینا ہے, انہوں نے جو دین دیا ہے وہ انہی مقاصد کے تحت ہونا چاہیے جو خود دین نے بیان کیے ہیں. جو دین دیا ہے وہ مسلمانوں کے علم میں اجماع امت کے ذریعے, اور یہاں پر امت اپنے فہم سے کوئی چیز منتقل نہیں کر رہی ہوتی بلکہ یہ اس کا مشاہدہ ہے. جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے یہ اصل میں علم کی انتقال کی تاریخ ہے جس کو ہم اجماع امت اور تواتر سے تعبیر کرتے ہیں. تو اللہ کا پیغمبر یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز دین ہے, کیا چیز دین نہیں. ٹھیک ہے, اب آخری صرف 2 سوالوں کے جواب آپ دے دیں کہ نمازوں کے جو جمع کرنے کا معاملہ ہے کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں, جمع بین صلاتین؟ قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جس وقت خوف کی حالت ہو تو آپ نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے اس بات کو سامنے رکھ کر جو حقیقت اس حکم کے پیچھے پوشیدہ تھی وہ ان خفتم کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے. اگر آپ کو اندیشہ ہوتا ہے, یعنی جب آپ کو اندیشہ ہوتا ہے, افراتفری ہے, آپادھاپی ہے, جو کچھ جنگ میں ہوتا ہے, اگر وہی عام سفروں میں بھی ہو تو کیا قرآن مجید کی اس رخصت کا وہاں پر اطلاق کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر نے یہ اطلاق کر کے دکھایا. اسی کو اس مثال سے بھی سمجھ لیں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا. یہ جب مجھ تک پہنچتی ہے یہ بات کہ پیغمبر نے عام سفروں میں بھی اس کا اطلاق کیا اور میں اس پر مطمئن ہو جاتا ہوں, تو اب میرے لیے انحراف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ پیغمبر نے جو کام کیا وہ دین کی اصل ہدایت کو سامنے رکھ کر کیا, اور جب بھی کوئی ہدایت دی جاتی ہے اس کی حقیقت مطلوب ہوتی ہے. تو جو حقیقت جنگ کے موقع پر اس رخصت کی تھی, پیغمبر نے عام سفروں میں بھی, وہاں پر بھی افراتفری ہوتی ہے, آپادھاپی ہوتی ہے, سفر کی آپ کو تکلیفیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں, آپ نے اطلاق کر دیا. جس طریقے سے قرآن مجید نے یہ حکم دیا تھا نمازوں کے اعمال میں تخفیف کا, اللہ کے پیغمبر نے اس حکم کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنے استنباط سے اس کے اوقات میں بھی تخفیف کر دی, اور یہ کہا کہ 2 نمازوں کو تم جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط ہے ایک قرآن مجید کے حکم کو سامنے رکھ کے. تو جو پیغمبر کا استنباط ہے اس کے آگے میں کیوں نہیں اپنا سر جھکاؤں گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آخری سوال یہ ہے کہ جو ہم انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس جو کنزیومر جو ادا کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو, کیا یہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کی جو ٹوٹل رقم بنتی ہے اس سے لیس کر سکتا ہے؟ جو کچھ ریاست نے آپ سے لینا تھا بطور مسلمان حکمران کے, اور بطور مسلمان کے آپ نے دینا تھا, اللہ کی شریعت میں طے کر دیا گیا, اس کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ نظم اجتماعی کے تقاضے پورے کرنے کا وہ حق ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. حکمرانوں نے آپ سے اگر کسی اور ذریعے سے لے لیا ہے تو آپ اس کو اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہی رائے کبار تابعین علماء کی بھی تھی کہ ریاست اگر آپ سے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ لیتی ہے تو آپ اس کو منع کر سکتے ہیں. اس کے شواہد اور تفصیلات آپ پڑھنا چاہیں, بڑے عالم ہیں مولانا عمار خان ناصر, انہوں نے وہ ساری چیزیں جمع بھی کر دی ہیں. وہ تابعین کی یہ رائے تھی کہ اگر ریاست زکوٰۃ کے علاوہ کچھ لیتی ہے تو اس کو اپنی زکوٰۃ سے منع کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ یہاں بھی دیکھیے حکم کی حقیقت کو سامنے رکھ کے کہ اس نے جو کچھ لینا تھا وہ متعین تھا, کسی اور ذریعے سے لے لیا ہے تو اب اس کا استحقاق نہیں رہا اس چیز پر جو اس پر لازم کی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ حسن ایاز بھائی. آپ کے مصروفیت کے بنا وقت دینے کا, اس کے باوجود بھی آپ نے جو وقت دیا اللہ اس کو قبول کرے, اور اللہ نے چاہا اور آپ نے پھر اجازت دی تو پھر زحمت دیں گے مختلف سوالات کے ساتھ. بہت امید ہے آپ کا حسن ظن ہے, آپ نے مجھ طالب علم کو مدعو کیا, اور میں یہاں پر آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ میں بالکل ایک دین کا ابتدائی طالب علم ہوں, مختلف علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, ان سے سیکھتا ہوں, اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے استفادہ کرتا ہوں, اور
کوئی بھی بات جو میں نے بیان کی ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے، اور اسی امکان کے ساتھ بیان کی ہے کہ میرا بھی اپنا علم کا سفر ہے، اس میں اگر کوئی بات آپ کو کمزور لگتی ہے تو اس کو میری کم فہمی پر معمول کیجئے، اور کسی بات کے اندر اگر کوئی حقیقت نظر آتی ہے تو میرے لیے دعا کیجئے۔